غزہ پیس بورڈ کیا ہے؟ یہ غزہ پیس بورڈ چلے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ غزہ آج دنیا کی سب سے بڑے انسانی المیوں میں سے ایک المیہ، بچے بوڑھے اور بہت سے نوجوان جو ہیں وہ اس ٹائم شہید ہو چکے ہیں۔ غزہ پورے کا پورا کھنڈر بن چکا ہے۔ ایسے میں اچانک سے ایک نام سامنے آتا ہے، غزہ پیس بورڈ۔ غزہ پیس بورڈ آخر ہے کیا؟ سوال یہ ہے کہ کیا یہ واقعی جو ہے وہ امن کے لیے بنایا گیا ہے یا صرف اور صرف ایک سیاسی ڈرامہ ہے؟ سب سے پہلے ایک حقیقت واضح ہونی چاہیے ہم سب کے لیے کہ غزہ پیس بورڈ نہ تو UN کے انڈر آتا ہے اور نہ ہی OIC کے انڈر آتا ہے اور نہ ہی کسی بین الاقوامی تسلیم شدہ ادارے کے انڈر آتا ہے۔ یہ دراصل چند افراد یا ایک شخصیت کے زیر اثر بنایا ہے جس کا نہ تو کوئی آئینی سٹیٹس ہے، نہ ہی تمام ممالک کا اس کا کوئی آرڈر ماننا کوئی لازم۔ اب اصل سوال یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ کیوں بات کر رہا ہے اس امن کی، یا کیا امریکہ جو ہے وہ واقعی امن چاہتا ہے؟ وہی امریکہ جو دہائیوں سے اسرائیل کو جو ہے وہ اربوں ڈالر کی فنڈنگ کر رہا ہے، اسرائیل کی فوج کو اربوں ڈالر کی جو ہے وہ فنڈنگ کر رہا ہے، جس نے ویٹو پاور کے ذریعے اقوام متحدہ میں اسرائیل کو جو ہے وہ تحفظ فراہم کیا، جس نے فلسطینیوں پر ہونے والے تمام مظالم کو سیلف ڈیفنس کا نام دیا۔ کیا وہی امریکہ امن کی بات کر رہا ہے؟ اور خاص طور پر ڈونلڈ ٹرمپ، جس نے اسرائیل یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کیا، جس نے غیر قانونی اسرائیل کی بستیوں کو قانونی قرار دیا، جس نے فلسطین کاز کو اصل میں دفن کرنے کی کوشش کی، وہی ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ آج امن کی بات کر رہا ہے، غزہ پیس بورڈ کی بات کر رہا ہے۔ کیا ایسا شخص، ایسی ریاست غیر جانبدار امن کی ضامن ہو سکتی ہے جو خود ہی کو آگ لگائے اور فائر فائٹر بننے کا ڈرامہ کرے؟ یہ تاریخ کا سب سے بڑا تضاد ہے۔ اب بات کرتے ہیں پاکستان کی شمولیت کی۔ پاکستان وہ ملک ہے جس کی بنیاد اصول، انصاف اور مظلوم کی حمایت پر کی گئی۔ پھر کیسے ممکن ہے کہ پاکستان ایسے فارمز کا حصہ بنے جو نہ تو شفاف ہے اور نہ ہی عالمی سطح پر تسلیم شدہ ہے، اور جو بالواسطہ اسرائیل کے بیانیوں کو نرم کرنے کی کوشش ہو؟ یہاں ہمیں قائد اعظم کا موقف یاد کرنا چاہیے۔ قائد اعظم کا موقف اسرائیل کے حوالے سے بالکل کلیئر تھا، اور بابا قوم نے فرمایا تھا کہ فلسطین عربوں کی زمین ہے، اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے اور پاکستان اس ناجائز ریاست کو کبھی تسلیم نہیں کرے گا۔ اور قائد اعظم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ مسلمان کبھی ایسی ناانصافی کو قبول نہیں کرے گا جو فلسطین کے ساتھ کی گئی۔ یہ محض الفاظ نہیں تھے، یہ ریاست پاکستان کی نظریاتی بنیاد تھی۔ آج اگر ہم ایسے پیس بورڈ کی بنیاد کا حصہ بنتے ہیں جو ظالم اور مظلوم کو ایک ساتھ کھڑا کرے، جہریت کو نظر انداز کرے اور اصل مسئلے قبضے پر بات ہی نہ کرے، تو یہ امن نہیں، غداری اصول ہے۔ آخر میں بات بالکل صاف ہے، غزہ پیس بورڈ بیسیکلی ایک ڈرامہ ہے، ایک فراڈ ہے جو کبھی امن قائم نہیں کر سکتا اور نہ ہی انصاف کی بات کر سکتا۔ یہ صرف عالمی ضمیر کو سلا دینے کی ایک کوشش ہے تاکہ اسرائیلی جرائم کو وقت کے ساتھ نارمل بنا لیا جائے۔ غزہ کو پیس بورڈ نہیں چاہیے، غزہ کو انصاف چاہیے، غزہ کو آزادی چاہیے، غزہ کو قابض ریاست کے احتساب کی ضرورت ہے، اور پاکستان کو قائد اعظم کے اصول پہ رکھتے ہوئے اس فورم سے الگ رکھنا چاہیے جو ظلم کو امن کے خوبصورت لفظ میں لپیٹ کر پیش کر۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان کمزور مردوں، بچوں اور عورتوں کے لیے کھڑے نہیں ہوتے جو ظلم کا شکار ہے۔ یہ آیت صرف ایک تلاوت کے لیے نہیں، یہ سوال ہم سب کے لیے ہے، آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی۔ آخر میں صرف ایک سوال چھوڑ کر جانا چاہتا ہوں۔ جب غزہ میں کوئی باپ اپنے بچے کی لاش تلاش کر رہا ہو، جب کوئی ماں ملبے میں اپنے بچوں کا نام پکار رہی ہو، جب اذانوں کی آواز ملبے تلے دب جائے، پھر ایسے وقت میں یہ پیس بورڈ، قراردادیں اور یہ سب نمائش کس کے لیے ہوتی ہے؟ غزہ کو ہمدردی نہیں چاہیے، غزہ کو انصاف چاہیے، غزہ کو بیانات نہیں چاہیے، غزہ کو آزادی چاہیے۔ اور یاد رکھیں، تاریخ فورمز نہیں دیکھتی، تصویریں نہیں دیکھتی، وہ یہ دیکھتی ہے کہ جب ظلم ہو رہا تھا تو اس وقت کون کھڑا تھا اور کون چپ تھا۔ اگر آج ہم نے مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونے کے بجائے جعلی امن کے نعروں کو ترجیح دی تو کل ہمارے بچے پوچھیں گے جب غزہ جل رہا تھا تو آپ کہاں تھے؟ یہی وہ لمحہ ہے جہاں قومیں پہچانی جاتی ہیں، اور یہی وہ امتحان ہے جہاں یہ پاکستان کو ثابت کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ آج بھی قائد اعظم کے اصولوں کے مطابق کھڑا ہے۔